التوحید والرد علی المشرکین، سورۃ غافر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ غافر کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قل یا محمد لہؤلاء المشرکین، کہ آپ ان مشرکوں کو، کافروں کو کہہ دو، انی نہیت، مجھے روکا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، کہ میرے پاس آ گئے اللہ تبارک و تعالی کی آیات و بینات، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں، سونپ دوں، اسی کی مکمل اطاعت اختیار کر۔ اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلائل دیے تھے کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات بنائی، سکون بنایا، دن روشن بنایا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن تم شکر نہیں کرتے، اور وہی تمہارا رب ہے، کوئی نہیں، خالق کل شے، ہر چیز کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ پھر کہاں جا رہے، کہاں بھٹک رہے؟ تمہاری طرح پہلے لوگ جو تھے وہ بھی بھٹکتے رہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ حالانکہ تم غور کرو، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، تمہیں طیبات سے، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، مقدس اور منزہ اس کی ذات ہے جو رب العالمین ہے، سب کے پالنے والا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے، وہ الحی، کہ ہمیشہ زندہ ہے، ازلاً ابداً، لا یزال ولا یزول، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، اور وہی معبود برحق ہے۔
فادعوہ، اسی کو پکارو، خالص دعا اللہ سے کرو۔ جب یہ دلائل واضح ہو گئے، اللہ نے ہمیں توحید نصیب کر دی، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا حمد بیان کریں۔ تمام محامد اسی کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کے پالنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اتنے دلائل کے بعد ان کو کہو کہ تم جو مجھے کہتے ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ مشرکین جو تھے وہ اپنے بڑوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم صلح کر لیتے ہیں آپس میں۔ حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات کہ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی آسان بات ہے، ایسا کرتے ہیں کہ 6 مہینے آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، 6 مہینے ہم آپ کے خدا کو مان لیتے، یہ باری باری کر لیتے، اور اگر اس میں بھی آپ اپنی شان میں کمی سمجھتے ہیں تو چلو آپ ایسا کریں، آپ 1 مہینہ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، ہم 1 سال پورا آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان بدبختوں کو سمجھاؤ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں؟ بڑے جاہل ہو تم۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو 2 ٹوک جواب دے دیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے میرے اللہ نے منع کر دیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اسی سے تو اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خالص اللہ کے تابع ہو جائیں جو رب العالمین۔ اسی طرح ایک آیت میں اور اسلوب سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جو ہیں ان کی طرف بھی وحی کی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر نعوذ باللہ آپ نے بھی شرک کیا تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں نا، تو امت کو ڈرانے کے لیے کہ اگر نبی سے بھی شرک ہو تو ہم تو نبی کے عمل بھی ختم کر دیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، جیسے کہ آپ نے وہ سورۃ کافرون بھی پڑھی، اللہ نے فرمایا کھل کے کہہ دیں قُلْ یَا أَيُّهَا الْکَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے پہ تیار ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں وہ طریقے عبادت کی اختیار کر سکتا ہوں جو تم نے کیے ہوئے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ ان کو کہیں کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ تو فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، وہ خداوند قدوس جس نے پیدا کیا تم کو مٹی میں سے، ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، اس کے بعد نطفے سے، اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالا تم کو بچہ، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر پہنچایا تمہیں پورے شباب پہ، پوری قوت پہ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس کے بعد ہو گئے تم بوڑھے، من ومنکم من یتوفا من قبل، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نہ جوانی کو پہنچے نہ بڑھاپے کو پہنچے، وہ پہلے مر گئے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى،
تاکہ تم پورا کرو وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالی نے معین کر دیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم سمجھو دلائل کی دنیا میں آ کر کے وہی خدا عبادت کے قابل ہے. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس حکم دیتے ہیں کہ ہو جا وہ چیز، پھر ہو جاتی ہے. اب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانیت کے کئی مراحل کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ اللہ نے یہاں فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام، یعنی تمہارے باپ کو، آدم کو جس نے مٹی سے پیدا کیا، چونکہ ہمارے باپ ہیں پھر ہم ان سے پیدا ہوئے تو گویا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من تراب. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے، یہ اس کی کمال قدرت ہے. خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، ان کی جنس کیا ہے؟ نور. اسی طرح اللہ نے جتنے جنات ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی دابت الارض ہیں ان کو پانی سے پیدا کیا. واللہ خلق کل دابت من ماء، اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. اسی طرح اللہ نے بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا، یعنی کوئی عورت نہیں، آدم زندہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اللہ نے بی بی حوا کو، اللہ نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. وجہ کیا ہے کہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میری قدرت ہے، میں جو چاہوں گا. ورنہ وہ چاہتے ساری مخلوق کو مٹی سے پیدا کر دیتے، ساری مخلوق کو نور سے پیدا کر دیتے، ساری مخلوق کو آگ سے پیدا کر دیتے. لیکن اللہ نے مختلف مخلوقات کو مختلف مادے سے پیدا کیا تاکہ ہر بندہ یہ سمجھ سکے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر. تو ہمارا اصل جو ہے وہ حضرت آدم ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوئے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر غور کرو نا تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہی گویا مٹی سے پیدا کیا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ منہا خلقناکم، میں نے تم کو اسی زمین سے، مٹی سے پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تمہیں لوٹاؤں گا مرنے کے بعد. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر اسی مٹی سے تمہیں نکالوں گا آخرت میں. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے گویا اولاد آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا. اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بظاہر انسان ایک مادہ منویہ جو ہے، یعنی نطفہ جو ہے، باپ کا اور ماں کا، زوجین کا پانی جب ملتا ہے اسی میں اللہ نے جرفوں میں رکھے ہیں، اسی سے اللہ پاک بچے کو پیدا کرتا. اور یہی قول راجح ہے، یاد رکھو. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بچہ جو ہے صرف باپ کے پانی سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پانی کا اس میں کوئی دخل نہیں.
وہ کہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت گویا مثال ہے ایک زمین کی، اور بیج جو ہے وہ شوہر ڈالتا ہے. اور اسی طرح بعض آیات قرآن پاک بھی آتی ہیں نا، منی تمنا، وہ منی جو آدمی ٹپکاتا ہے، وہ کہتے ہیں مرد ٹپکاتا ہے. لیکن یہ تعویلات ہیں، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کے پانی سے پیدا کیا. یاد رکھو ہمیشہ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اللہ نے فرمایا غور کرو انسان کو ہم نے کس چیز میں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ فرماتے ہیں اس کو ٹپکتے ہوئے پانی سے جو پشت اور سینے کے درمیان سے. تو علماء کہتے ہیں صلب سے مراد اصلاب الآباء ہیں، اور ترائب سے مراد جو ہے ترائب الامہات ہیں، یعنی مرد کے پشت میں اور عورت کے سینے میں وہ مادہ ہوتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صلب اور ترائب یہ سینہ ہے، یہ پشت ہے، درمیان میں مادہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مرد کے مادے سے پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک واضح مثال ہے، مثلا اچھا مرد اگر شادی نہ کرے، صرف اس کا پانی نکلتا رہے احتلام کی حالت میں، تو بچہ پیدا ہو جائے گا؟ صاف بات ہے کہ ایک پانی سے پیدا نہیں ہوتا. اچھا عورت اگر شادی نہ کرے تو عورت کو بھی تو احترام ہوتا ہے نا، اس کو بھی تو خیال آتا ہے، خواب آتا ہے جیسے مردوں کو آتے ہیں. تو کیا ہوا، اس سے بچہ پیدا ہو جائے گا؟ تو بچہ تو آخر تب پیدا ہوگا نا جب دونوں پانی ملیں گے، اور اس میں جو پانی غالب آتا ہے بچہ اسی کی شکل میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بچہ کبھی باپ کی شکل ہے، کبھی ماں کی شکل. اچھا کبھی دونوں کی شکل ہے، کچھ اجزاء اس کی شکل ہے، کچھ اجزاء اس کی شکل. اچھا کبھی کبھی ارق جو ہے اس کو کھینچ لیتی ہے کہ باپ کے بجائے دادے کی شکل ہوتا، ماں کے بجائے نانے اور نانی کی شکل ہو سکتا. تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. باقی یہ رہا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ مادہ منویہ جو ہے، وہ نطفہ جو ہے، وہ آخر کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے خون سے. اور خون کس چیز سے بنتا ہے؟ خوراک سے. آپ خوراک کھاتے ہیں تو خون بنتا ہے، کوئی فضلہ بن گیا، کوئی براد بن گیا، کوئی بول بن گیا، کچھ دم بن گیا. اور وہ خوراک جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ زمین سے. آپ روٹی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، کہاں سے آئے؟ تو اصل تو پھر مٹی سے ہر چیز آ رہی ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ یا شافی. اسی لیے یاد رکھیں کہ جو بہت بڑے طبیب گزرے ہیں نا، جالینوس، بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں نا، جالینوس ہے، ابن سینا ہے، ارسطو ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کو کتنی مدت کے بعد جماع کرنا چاہیے؟ اس نے کہا 1 سال میں 1 دفعہ. شاگردوں نے کہا حضرت اتنا تو اب جوان آدمی صبر نہیں کر سکتا 1 سال. انہوں نے کہا چلو 6 مہینے میں 1 دفعہ. انہوں نے کہا حضرت یہ بھی بڑی مدت ہے 6 مہینے. میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. میں کہا چلو پھر آخری حد ہے کہ 1 مہینے میں 1 دفعہ. کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ انسان کی ساری قوت جو ہے نا اللہ نے اس میں رکھی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کم من الطلبۃ الذین ضیعوا العلم فی افواز النساء. کتنے طالب العلم ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی اور عورتوں کے اندر اپنی قوت اور طاقت اور دماغ کو ختم کر دیا اور علم سے محروم ہو گئے.
تو یہ ساری قوت اور طاقت جو ہے وہ خون سے ہے، خون غذا سے ہے اور غذا مٹی سے ہے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو گئی، یا تو مٹی سے پیدا کیا یعنی ہمارے ابا حضرت آدم، جب ہم سب ان کی اولاد ہیں تو گویا ہمیں بھی مٹی سے بنایا۔ کلکم بنو آدم، حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک قول یہ ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہو گیا کہ ہر بندے کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مانا کہ پیدا ہوا میں ماء مہین، اس نطفے سے، مادہ منویہ سے۔ مادہ منویہ پیدا ہوا خون سے، خون پیدا ہوا غذا سے، اور غذا پیدا ہوئی مٹی سے۔ اس لیے فرماتے ہیں واللہ خلقکم هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، یعنی وہ پانی، وہ مادہ منویہ، وہ ماء مہین، اس پانی سے، ثم من علقۃ، وہ جمے ہوئے خون سے جو جونک کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ مراحل۔ ثم یخرجکم طفلا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو بچے کی شکل میں پورا انسان مکمل کر کے دنیا میں لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس پہ غور کرو، یہ سارے نظام کا مالک خالق کون ہے؟ کسی جگہ فرماتے ہیں فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور کر کے، وہ ایک پانی ہے، وہ ایک نطفہ ہے، اس سے جرثومات ہیں، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو ہم ایک خاص مقام پہ محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کا ہیکل بنتا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ شقی او سعید، کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، عمر کتنی ہوگی، اجل کتنی ہوگا، موت کہاں آئے گی، رزق کتنی ہوگا، غریب، سب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا غور کرو کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم مجھ کو چھوڑ کے پھر غیروں کی عبادت کرتے ہو، کبھی پتھروں کی عبادت کرتے ہو، کبھی دریاؤں کو سجدے کرتے ہو، کبھی حیوانوں کو سجدے کرتے ہو، کبھی انسانوں کو سجدے کرتے ہو، کبھی مردوں کو سجدے کرتے ہو، کبھی قبروں کو سجدہ کرتے ہو، اور غور بھی نہیں کرتے کہ جن کو تم سجدہ کر رہے ہو ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی صرف اسی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سب سے پہلا سبق جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سب سے پہلا وہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھو۔ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے نا میرے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، غار حرا میں وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یعنی جس قوم کو سب سے پہلا سبق امت کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ حضور کی امت جو ہے پڑھنے سے محروم ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ 57 اسلامی ملکوں میں کوئی 500 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، اور ایک ملک کے صرف ایک دارالخلافہ میں ٹورنٹو 1000 یونیورسٹی۔
یعنی 57 اسلامی ملک ہیں، ان سب کی ملا کے 500-550 یونیورسٹی بنتی ہے۔ اچھا، ان 550 یونیورسٹیوں میں عالمی سطح کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے مقابلے پر ہمارے پاس 3 یا 4 یونیورسٹیاں ہیں۔ تم سے تو پھر وہ ہندو اچھے ہیں، ان کے پاس بھی 6500 یونیورسٹی ہے انڈیا میں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ 6500 یونیورسٹی کتنے ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی پیدا کرے گی، اور تم کتنے کرو گے؟ جب علم ہی نہیں ہوگا تو مقابلہ کس بات کا؟ آج تو علم کی بات ہے، آج تو لڑائی ہو، جنگ ہو، ملک ہو، زراعت ہو، صنعت ہو، تجارت ہو، علم ہے ٹھیک ہے، علم نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور دوسرا سبق اللہ نے کیا دیا تھا تمہیں سب سے پہلے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھیں، وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی تخلیق انسان کا سبق پڑھایا گیا۔ اندازہ کرو آج کافر جو ہیں وہ جینیات پہ پہنچ گئے، کافر جو ہیں وہ کلوننگ پر پہنچ گئے، کافر جو ہیں انہوں نے جو مادہ ہے اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں، مرد کے کتنے ہوتے ہیں، عورت کے کتنے ہوتے ہیں، ایکس کتنے ہوتے ہیں، وائی کتنے ہوتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ گئے اور مسلمان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے قرآن صرف اسی لیے پڑھا ہے کہ مردہ مر جائے تو قبر پہ لے آئیں گے، بخشوا لیں گے انشاءاللہ، اور جب کسی کی شادی ہوگی تو کپڑا لے کے کھڑے ہو جائیں گے جی، اور دولہا دلہن جو ہیں قرآن کے نیچے گزر جائیں گے، بس قرآن کی امان میں آ گئے۔ اور کوئی بہت ترقی کر گیا تو اس نے کہا جی قرآن کھول کے، ہاں بھائی یہ کام تمہارا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، فالنا میں نکال رہا ہے۔ ہم نے اسی لیے قرآن پڑھا تھا، اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا۔ اور بڑے سے بڑا کیا ہے جی؟ قرآن شریف سامنے، کھانا رکھو، ختم شریف پڑھو، ختم صغیر پڑھو، کبیر پڑھو، بخشواؤ، پھر کھانا کھاؤ۔ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا تھا کہ مولوی ختم پڑھتے رہیں، 3واں 7واں 10واں 40واں کرتے رہیں، اسی لیے اللہ نے نبی پہ قرآن اتارا ہے۔ نہ ایمان سے اگر یہی مسئلہ تھا کہ بھی ہم نے کل شریف کرنے ہیں، 3واں 7واں 10واں 40واں، چیلم شریف، کل شریف، میلاد شریف، رجبی شریف، مکے والوں کو لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ کہتے جناب آپ اپنا کرتے رہیں، ہم اپنا کرتے رہیں گے، بات ختم۔ یعنی جس قوم کو اقرا کا سبق ملا وہ پڑھا، وہ سب سے بڑی جاہل ہو گئی۔ جن کو تخلیق انسانیت کا سبق دیا گیا اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ حالانکہ آج بھی 1400 سال کے بعد یورپ میں ایک سب سے بڑا گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ہے جس نے قرآن کی جب یہ آیتیں سنی اور ترجمہ پڑھا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں نے ایک چیز پہ ریسرچ کی ہے۔ ان کا نبی جو مکے میں پیدا ہوا، جو امیین میں پیدا ہوا، جہاں نہ کالج ہے، نہ میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی تعلیم کے اسباب ہیں، اس نے تخلیق انسان پہ اتنی نفیس بحث بتلائی ہے، تو صاف بات ہے کہ اس کو بتلانے والا خدا ہے اور وہ نبی۔ لیکن ہم اسی طرح ہیں ماشاءاللہ، لڑنا بھیڑنا، لڑائیاں، قتل، غیبت، گلا، چوری، زنا، ڈاکہ، یہ ہم مسلمانوں کا شیوا ہو گیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں ماں سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جی ہمیں دشمن لڑاتا ہے، لڑاتا تو ہمیں ہے نا، کیوں لڑتے ہو؟ نہ لڑو، دشمن کی بات نہ مانو۔ اور جی دشمن سازشیں کرتا ہے، تم متحد ہو جاؤ، دشمن کو پکڑ لو۔ اور جی بڑے فتنہ پرور لوگ ہیں، اللہ کے بندے، فتنہ پرور 10 ہوں گے، 100 ہوگا، 200 ہوگا، آبادی ہوگی 10,000 کی، تم 10,000 اکٹھے ہو جاؤ تو کیا فتنہ پرور کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بار بار جگایا ہے کہ اچھا اب تم بچے بن کے باہر آ گئے،
پھر تمہیں اللہ نے جوانی تک پہنچایا. اشدکم یعنی این قوت، جیسے قرآن کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزور، ثم جعلکم من بعد ضعف قوتا، پھر اس کے بعد تمہیں جوان بنایا، اس کے بعد تمہیں پھر بوڑھا کر دیا، پھر موت. یہ مراحل ہیں. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. اور بعض لوگ ایسے ہوتی ہیں کہ پیدا ہونے سے بعد مر گئے، جوانی کو بھی نہیں پہنچے، اور بعض ایسے ہوتی ہیں جو بڑھاپے کو بھی نہیں پہنچے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، کوئی یہ سالت سے پہلے مر گئے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور جو زندہ ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت مقرر کو پہنچے والا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ سمجھو کون بنا رہا ہے. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے جو جلاتی بھی ہے اور مارتی بھی ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہی وہ دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی جب اس نے پوچھا تھا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. تو اب بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک آدمی کو موت کی سزا دے دی اور ایک موت کی سزا والے کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو سمجھے نہیں ہے، یہ قتل کرنا اور چھوڑ دینا یہی بھی تھوڑا ہے. پیدا کرنا الگ چیز ہے، موت دینا الگ چیز ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسی دلیل لے آؤ جو اس کی عقل کو بھی آئے، لوگوں کو بھی سمجھ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا بات سنو، احیاء اماتہ تو تم سمجھ نہیں سکے ہو. میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھلا دو. اب کون جائے سورج کو پکڑنے کے لیے اور مشرق سے مغرب بدلنے کے لیے؟ ہکا بکا ہو گیا، پاگل ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا، دنگ رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں. اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم بھی ان کو پھر راستہ نہیں دکھاتے. اس لیے فرمایا هو الذی یحیی، زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک مردہ پانی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو زندہ کیا، یا تراب سے مٹی سے اللہ نے آدم کو زندہ کر دیا. یہ ہے زندہ کر. هو الذی یحیی ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے. تم محلوں میں رہو، پوری دنیا کے ہسپتالیں اور ڈاکٹر تیرے تابع ہو جائیں، لیکن جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہ آ کے ہی رہے گا اور موت آ جائے گی. کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی موت کو روک نہیں سکتا ہے. اور پھر صرف موت اور حیات نہیں، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں، جب اللہ فیصلہ کر لے گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، ختم ہو جائے گی. اور جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ دوبارہ پیدا کر دیں تو دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا، حسر کے لیے ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پھر اللہ حکم دیتی ہے کہ ہو جا، پر وہ چیز ہو جاتی ہے. اب مفسر فرماتے ہیں یقول تبارک و تعالی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأوثان وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه. اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین کو بتلا دیں، ان کافروں کو بتلا دیں، ان وثنیوں کو بتلا دیں، غیر اللہ کے پجاریوں کو بتلا دیں کہ میرے اللہ نے منع کر دیا ہے ان یعبد احد سوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے. اللہ نے منع کیا ہے اصنام کی عبادت ہو، بتوں کی عبادت ہو، یا اس کی تمثیلیں بنائی جائیں، یا تشبیہیں بنائی جائیں، یا انسانوں کی عبادت ہو، یا جنات کی عبادت ہو، یا فرشتوں کی عبادت ہو. اللہ نے منع کر دیا. یاد رکھو من دون اللہ کا معنی صرف بت نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت منع ہے، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو. انہ لا یستحق العبادۃ احد سوا، اللہ کے سوا کوئی مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے آگے مانگا جائے. جلت عظمتہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یا تمہارے ابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں کامل مکمل بچہ بنا کے دنیا میں ظاہر کیا، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر پہنچو بڑھاپے پہ. تو جو اس تبدیلی پہ قادر ہے کہ کبھی تم نطفہ ہوتے ہو، علقہ ہوتے ہو، بچہ ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو، مر جاتے ہو، وہ اسی طرح اس تبدیلی پہ بھی قادر ہے کہ اس دنیا کو ختم کر کے عالم آخرت پیدا کر دے. اے هو الذی یقلبکم فی ہذہ الاطوار کلھا، وہی ذات ہے جو تمہیں تبدیل کرتی ہے ان اطوار کے اندر. وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وان امرہ تدبیرہ وتقدیرہ ذالک کلہ، تمام دنیا کے اندر جو معاملات ہیں سب اس کے حکم سے، اس کی تدبیر سے ہیں. ومنکم من یتوفی من قبل، کیا معنی اے من قبل ان یوجد، اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ابھی دنیا میں آنے سے پہلے مر جاتے ہیں، حمل گر گیا، اسقاط ہو گیا. ویخرج الی ھذا العالم بل تسقطہ امہ سقطا، اس کی والدہ کو اسقاط ہونے سے بچہ گر گیا. ومنہم من یتوفی صغیرا، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی بچپن کی حالت میں موت آ گئی. وشابن، کبھی جوانی میں آ گئی، کبھی بڑھاپے میں آ گئی. اور شیخوخہ کہتی ہیں جب بندہ بالکل آخری حد پہ بوڑھا ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتی ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جب تک چاہتے ہیں ارحام میں، رحم میں اس کو رکھتے ہیں. اللہ چاہے تو 6 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے، چاہے تو 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، چاہے تو سال کے بعد پیدا ہو، اور کبھی کبھی مدت حمل جو ہے وہ 3 سال تک بھی ہو جاتی ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاء إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یاد رکھو حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، یعنی کم سے کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، سال بھی، 2 سال بھی، 3 سال کے بعد بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو کم از کم جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ وہ 6 مہینے. حملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ فرماتے مدت حمل اور دودھ چھڑانے تک کی مدت کتنا ہے؟ 30 مہینے. تو اب دودھ کی مدت ہو گئی 2 سال، باقی کتنے بچے؟ 6 مہینے. تو اقل مدت جو ہے حمل کی وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک آدمی نے مقدمہ پیش کیا کہ حضرت میں نے شادی کی ہے اور میری بیوی جو ہے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ پہلے سے تھا. 6 مہینے میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نعوذ باللہ میری بیوی نے خیانت کی ہے. حضرت عثمان نے دلائل سنے، عورت سے پوچھا کہ حمل تھا، وضع حمل یہ تمہارا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، 6 مہینے کے بعد ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حد کا حکم جاری کر دیا کہ بھی اس نے چونکہ زنا کیا ہے لہذا رجم. ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں حضرت علی آئے. انہوں نے کہا حضرت عثمان کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ٹھیک فیصلہ کہا بلاؤ ان کو واپس جلدی کرو. واپس بلایا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیا دلیل ہے کہ یہ زنا کا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا کہ مدت حمل اور مدت فصال دودھ چھڑانا 30 مہینے. تو 30 مہینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم مدت رضا جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر 2 سال ہم مدت رضاعت رکھ لیں تو باقی 6 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے. فوراً حضرت عثمان نے آرڈر اپنا واپس لیے. جو لوگ تھے نا بھی غلطی ہو گئی بس بات ختم، اپنی اصلاح کرو. اسی لیے جھگڑے نہیں ہوتے تھے نا. آپ جی کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتے کہ ضد ہے کہ میں نے کہہ دیا غلط ہے کہہ دیا. یہ شان ہوتی تھی بڑے لوگوں کی، غلطی ہو گئی فوراً رجوع کر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اقل مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے. زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں، ہو تو 2 سال 3 سال تک بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل بڑے فتنے ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. کنواری لڑکی جو ہے اس میں بکارت ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، پردہ بکارت کا ازالہ ہوتا ہے تو خون آتا ہے، لازمی بات ہے. اب بہت سارے اللہ معاف کرے شادی کی لاکھوں خرچ کیے. انہوں نے کہا جی رات خون نہیں آیا لہذا اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی کنواری نہیں ہے، گناہ پہلے کرا چکی ہے، طلاق دے دی. تو یہ بھی غلط ہے. یاد پردہ بکارت جو ہے کبھی کبھی عورت اگر سیڑھیاں چڑھے نا اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کبھی عورت چھلانگ لگاتی ہے اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. کبھی عورت جو ہے نا وہ رسے پہ جو کودتی ہے وہ کر دی اس سے بھی وہ پردہ بکارت ٹوٹ سکتا ہے. کبھی کبھی عورت کو ایام حیض کا خون اتنی زور سے آتا ہے کہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ ہر عورت اگر پردہ بکارت نہ ہو تو نعوذ باللہ وہ گناہ گار ہے. یہ کبھی دماغ میں نہ رکھا کریں. حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں. ایک بچی ہے تمہاری دیکھی بالی ہے، گھر میں ہو، تم جانتے ہو کہ ان کا ماحول الحمدللہ پاک ہے، صاف ہے. بچی کبھی غیروں میں نہیں جاتی، غیر مردوں کے ساتھ نہیں جاتی، پردے میں ہے، بھائی بہن کے بغیر سفر نہیں کرتی، گھر سے باہر نہیں جاتی. صاف بات ہے کہ محفوظ ہے الحمدللہ. تو ایسی باتیں جو ہیں ان کو بھی دماغ میں نہ رکھا کرو. کئی سب بیماری ہو جاتی ہے اس سے بھی زائل ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی ہے اس سے بھی زائل ہو جاتا. اچھا اور خدا کی شان یہ ہے کہ سارا زور جو ہے اس بات پہ ہے کہ لڑکی تو ہمیں کنواری ملے، لیکن یہ اس نے خود 400 چوہا کھایا ہوا ہو تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور تم جس لڑکی سے کنوارے ہونے کی توقع کر رہے ہو پہلے تم پاک ہو، تم نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ فتنے نہ بنایا کریں. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی عزت محفوظ رکھے اور قیامت تک محفوظ رکھے. یہ نہیں ہے کہ بچیوں کو داغ لگا دو، لوگوں کے گھروں کو بدنام کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بہت سارے ملک ایسے ہیں اللہ معاف کرے، اسلامی ملک، کافروں کو چھوڑو، کافروں کو تو آگ لگاؤ نا، ان کی تو کوئی بات نہیں. مسلمان ملک جو ہیں وہ جب میاں بیوی کی سہاگ رات گزرتی ہے اگر وہ خون آئے وہ نیچے چادر سفید بچھاتے ہیں، وہ چادر لے کے اس کی ماں محلے میں جا کے دکھا دی ہے دیکھو میری لڑکی پاک تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ کے بندے اب تو کیپسول آ گئے ہیں، لیڈی ڈاکٹر اندر رکھ دیتی ہے، سارا خون آ جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ آج کل تو فتنے کا زمانہ ہے جناب، جتنا خون کہو اتنا رکھ لیں گے، مشکل کیا ہے؟ انا للہ، بس دعا کیا کرو اللہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی پاک رکھے۔ ویسے عام تجربہ یہ ہے کہ اللہ پاکوں کو پاک دیتا ہے اور خبیثوں کو خبیث دیتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ایک بات یعنی عام اغلب، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑکی نیک ہے، شوہر جو ہے فاسق فاجر ہے، کبھی جناب شوہر عابد ہیں، لڑکی پاک نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اغلب یہی ہے، اکثر یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر وہ پاک ہے، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو خدا اس کو بیوی بھی اسی طرح کی عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے یہ سارے دلائل ہم نے کیوں دیے ہیں، کوئی سمجھو۔ قال ابن جرير تذكرون البعث، ثم قال تعالى هو الذي يحيي ويميت هو المتفرد بذلك، وہی جلانے والا، وہی موت دینے والا، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ کسی امر کا فیصلہ فرما دیں، لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة، اب اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو چاہے گا ہر حال میں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو احتلام ہو جائے تو اس کپڑے کو الگ دھوئیں، بالکل صاف بات ہے۔ دیکھو نا، آپ پلیتی کو پلیتی میں ڈالتے جاؤ گے تو اس سے مثلا تمہارا کپڑا پلیت ہو جائے، پیشاب سے دھونا شروع کر دو، پاک ہو جائے گا۔ جب چیز ناپاک ہے وہ تو اور ناپاک ہوتا جائے گا نا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کپڑے اگر واشنگ مشین میں ڈالے ہیں ان کو دھلنے دو، پھر پانی نکال دو، پھر صاف پانی کے اندر ڈالو، تاکہ ان کے حلال اور پاک ہونے کا یقین ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس ایک ہی دفعہ ڈال دیا، بس چلتا رہا کھولتا رہا گھنٹہ دو گھنٹے، پھر جناب خود خشک ہو گیا، باہر آ گیا، پہن لیا، السلام علیکم۔ جب بھی واشنگ مشین میں کپڑے ڈالیں ان کو دھلنے دیں، صاف ہونے دیں، جب وہ دیکھیں کہ بھی اس پہ مثلا ایک ٹائم مقرر گزر گیا ہے، وہ پانی نکال، اس میں پھر پاک پانی ڈالو، پھر اس پانی کے اندر دھو کے پھر سکھاؤ اور پھر پہنو۔ کہتے ہیں جی کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا جو ہے بالکل روایات میں موجود ہے، نفل ہے، پڑھو مرضی نہ پڑھو مرضی۔ اچھا ویسے یاد رکھو، یہ عجیب بات ہوتی ہے، ایک اصول سمجھا کرو، مقرر جو ہے وہ فرض ہوتا ہے کہ 5 فرض ہیں، وہ 6 نہیں ہو سکتے۔ عشاء میں 4 رکعتیں ہیں، 3 نہیں ہو سکتے۔ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، 4 نہیں ہو سکتے۔ سنت مؤکدہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، عشاء سے پہلے 4 رکعت غیر مؤکدہ ہے، بعد میں 2 رکعت مؤکدہ ہے، فجر کی نماز سے 2 رکعت پہلے مؤکدہ ہے، ظہر سے 4 رکعت پہلے مؤکدہ ہے، بعد ظہر 2 رکعت مؤکدہ ہے۔ نفل کی تو حد ہی نہیں ہوتی اللہ کے بندے، نفل تو نفل ہے، نفل کا معنی زائد، جتنا مرضی ہے پڑھتے رہو، 6 رکعت تم 20 رکعت پڑھ لو، تم 4 نہیں پڑھ سکتے، 6 نہیں پڑھ سکتے، 2 سنت پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ، تو نفل ہے نا۔ نفل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تمہیں توفیق دے۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن بعض اولیاء اللہ، بعض مفسرین، محدثین، علماء 100 رکعت بھی ایک رات میں پڑھتے تھے۔
کیوں کہتی ہیں کہ مطلق حکم تو عبادت ہے نا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو، بس ساری رات پڑھتے رہو۔ تو میرا بھائی اس میں بحث کرنا کہ جی یہ 6 رکعتیں کہاں لکھی ہوئی، جی کہیں نہیں لکھی ہوئی، نہ پڑھو بس، السلام علیکم۔ ورنہ تو بڑی معروف بات ہے کہ بھئی فجر کا فرض ہے، سنت ہے، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، اور یہ اوابین ہے، یہ تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ہماری مسجد میں جمعہ سے پہلے ایک اور اذان ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں بھائی، اعلان کے لیے ہے تاکہ لوگ تیار ہو کے جلدی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب سیدنا عثمان کے زمانے میں آبادی بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، تو آپ نے اس اذان کا انتظام کیا اور سارے صحابہ نے قبول کیا، تو خلیفہ راشد کی سنت ہے اور اجماع صحابہ ہے، اس کا بھی وہی درجہ ہوتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ۔ ہاں کوئی صحابہ کو نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے۔ داڑھی کاٹنا بار بار کاٹنے سے گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے، امام اسی کو بنائے اعلمکم بکتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کا علم رکھتا ہو، سنت محمد مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہو۔ اگر امام کی ہی داڑھی نہیں ہوگی تو مقتدی کیا سبق لیں گے؟ وہ تو پھر یہی سبق لیں گے ماشاءاللہ کہ جیسا امام ویسا مقتدی۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ سے دعا مانگیں اللہ پاک اس ملک پہ رحم کر دے۔ اصل جو مسئلہ ہے نا میرا بھائی، ہم تو ایک بڑی مشکل ہے نا کہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، اچھا پھر نہ سیاست نہ جماعت نہ کوئی پارٹی، ساری زندگی الحمدللہ پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی۔ ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ 2 وجوہات ہیں، آپ کے ملک میں جو خرابی ہے نا اس کی 2 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے اللہ کی ناشکری اور نافرمانی، اور یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر انکار کرو گے کفر کرو گے پھر عذاب سخت۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے جو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہیں ملک دیا، اللہ نے احسان کیا کہ علیحدہ مسلمانوں کو ایک ملک مل گیا، اور لوگوں نے چاہے سچا مارا جھوٹا مارا، نعرہ تو یہی لگایا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر نام بھی تم نے یہی رکھا، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ پھر تم نے اس میں قرارداد مقاصد کو بھی منظور کیا، لیکن پہلے دن سے لے کر آج تک سارا قانون آیا، نہیں آیا تو اسلام نہیں آیا۔ کبھی پارلیمانی نظام ہے، کبھی صدارتی نظام ہے، کبھی فوجی نظام ہے، کبھی آرڈیننس میں چل رہا ہے، کبھی گورنر راج ہے، کبھی فلاں ہے، اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں۔ دیکھو نا، اب دعا کرو کہ 2-4 ضلعوں میں اسلام کا اعلان ہوا ہے نا۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی مولوی صاحب نے، جن کو مولویوں کو تو پاگل سمجھتے ہو نا، ان نے پوچھا آگے حضرت یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھو بھی ہماری اور فوج کی تو صلح ہو گئی، اب تیسرا بندہ جو بھی پکڑا غداری کرے گا پکڑا جائے گا۔ پہلے تو دشمن فائدہ اٹھاتا تھا نا، 2 بھائی لڑ رہے ہیں تم بھی مار لو، کہیں گے اس نے مارا، وہ کہے گا اس نے مارا۔ انہوں نے کہا اب ہماری تو الحمدللہ صلح ہو گئی، تو اب اگر کوئی حرکت کرے گا، انہوں نے کہا انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کیسے پکڑتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، ہم نے ملک میں سود جاری کیا، ہم نے ملک میں فحاشی، اوریانی، بے حیائی، ڈش، کیبل، اس کے بعد جناب میرتھن رسیں اور پتنگ اڑانے اور شرابیں پینے اور نیو ایئر نائٹ منانے، یعنی کافروں سے بھی آگے بڑھ گئے، تو پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟
سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ اذا کثر فیکم الزنا، جس ملک میں زنا عام ہو جائے گا، یکسر الحرج، اللہ وہاں قتل عام کر دے. تو اب تمہارے سامنے ہے. ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی اہل آدمی کو کام نہیں دیا. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب تم کام کسی نا اہل کو دے دو تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اب دیکھو نا، مثلا میں ہوں ایک طالب، کبھی ابن کثیر پڑھائی، کبھی جلالین پڑھائی، کبھی ترمذی پڑھائی. اب کل مجھے جا کے آپ اسٹیل مل میں یا کسی ٹیکسٹائل مل کا ڈائریکٹر لگا دیں، چیئرمین لگا دیں، تو انشاءاللہ 2 مہینے میں خسارہ تباہی ہو جائے گی. کیوں ہو گیا ہے جناب؟ آپ عالم ہیں. آپ بھائی عالم کا معنی یہ ہے کہ میں اسٹیل مل چلانا جانتا ہوں. جب تم لوگ مثلا اب یہ ہے کہ آنکھیں بنوانی ہوں اور تم لوہار کے پاس چلے جاؤ تو کیسے بنے گی؟ انشاءاللہ ایک ہی کلہڑا مار کے سیدھا ختم کر دے گا. تم نے کپڑا کٹانا ہو، درخان کے پاس چلے جاؤ، جی یہ کپڑا کاٹو، تو انشاءاللہ وہ تو کلہاڑے سے کاٹے گا. پھر موٹی سی بات ہے بس. اس لیے اب دعاؤں کا بھی کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو. کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کہ جب سارا نظام ہی غلط ہے، جب کھانا حرام، پینا حرام، جب ہر چیز میں اندر سود ہے، جوا ہے، سٹا ہے، ریس ہے، شراب ہے، ہر حرام ہو رہا ہے، تو پھر دعائیں کہاں سے قبول ہو؟ 2 باتیں ہیں جناب. اگر آپ کو ہمت ہو، ہماری تو کوئی سنتا نہیں، ہم کس کو سنائیں. اگر آپ میں ہمت ہے، آپ اس ملک کو کہ ایک تو اجتماعی توبہ کریں کہ پورا ملک جو ہے نا، ہر شہر کے اندر باقاعدہ نمازیں پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں، سود بند کر دیں، شراب بند کر دیں، زنا بند کر دیں. اور موٹے موٹے جو قوانین ہیں، چلو چھوٹے قوانین پہ جھگڑے ہوتے ہیں، موٹے قانون پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے زنا حلال ہے؟ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہے؟ کون کہتا ہے کہ سود حلال ہے؟ اس میں کون سا جھگڑا ہے؟ کون کہتا ہے کہ چوری ہونی چاہیے، قتل ہونا چاہیے، ڈاکہ ہونا چاہیے؟ کون کہتا ہے؟ آپ جناب 2 چوروں کے ہاتھ کاٹیں، دیکھیں مجال ہے صوبے میں 1 چور بھی بچے. آپ 2 زانیوں کو رجم کر دیں، سنسار کر دیں، مجال ہے پھر کسی کی نظر اٹھ کے کسی لڑکی پہ پڑے. اگر کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو بس دیکھتے رہو، روتے رہو، تماشا دیکھتے رہو. اور یہی حال رہا، آدھا پہلے چلا گیا، خدا نہ کرے گا یہ بھی چلا جائے. تم نے انتظام کر دیا ہے پکا. بس ہم تو لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ حفاظت کر. اللہ چونکہ دشمن کی نظر ہے بلاد اسلام پہ، اور خاص طور پہ بلد الحرمین کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ حرمین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے. میرے 2 نام ہیں، گھر میں کچھ کہتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں. بندہ تو ایک ہو نا، کوئی حرج نہیں. 2 نام نہیں چاہے 3 نام رکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بندہ تو ایک ہی رہتا ہے نا. اب گھر والے بدھو کہتے ہیں، باہر والے جمعہ کہتے ہیں، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا. مساء کا معنی ہوتا ہے شام، عصر کے بعد پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، یہ سب مساء میں آ جائیں. میرا بھائی بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، دعا کرتے نہیں ہو. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. لڑکی کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں. اگر لڑکی کے والدین کو علم ہے لیکن اجازت، جو بات پکی ہوئی ہو گئی نا کہ جب اجازت نہیں علم ہے کا کیا مانا؟ والدین میں والدہ راضی ہے، والدہ کا کوئی مقام نہیں. جب والد زندہ ہے والد راضی ہو. نماز کے اندر اگر جنت کا ذکر آ جائے، نفل نماز ہے تو وہاں دعا کر سکتے ہو جو مسنون دعائیں ہیں. اگر فرض نماز ہے تو بس غور کرتے رہیں اور دل میں اللہ سے تمنا کرتے رہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا
ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، يسر أمورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد 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 سیدنا محمد